اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 125 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، ادعو دعوت دو، الی سبیل ربک اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دو، کس چیز کے ذریعے؟ بالحکمہ، سب سے پہلے تمہارے پاس حکمت ہونی چاہیے۔ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دانش، یعنی عاقبت اندیش، یعنی انسان جو لوگوں کو بلانے والا ہے پروردگار عالم کی طرف، شریعت کی طرف، اس کے پاس پہلے خود علم ہونا چاہیے۔ اگر پہلے خود علم نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دے گا پروردگار عالم کی راستے کی طرف، جب وہ خود راستہ نہیں جانتا ہے؟ بہت بدیہی سی بات ہے، اگر آپ کو خود راستہ معلوم نہیں ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ فلاں جگہ کون سا راستہ جاتا ہے، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی، جس شخص کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کہا کہ بالحکمہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے، یعنی اچھے انداز میں نصیحت ہونی چاہیے۔ بس اوقات ہم جب بلاتے ہیں یا ہم جب خود دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی دین پر اس طریقے سے عمل کرے کہ جیسے ہم عمل کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ بالخصوص وہ مائیں جو اپنے بچوں کو چاہتی ہیں کہ وہ نیک بنیں، تو وہ اس قدر ان کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں کہ گویا وہ شریعت، وہ نماز جو ان سے چاہتی ہیں، وہ نماز جو پڑھوانا چاہتی ہیں، وہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ متنفر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو برا لگنے لگتا ہے، اور اب وہ ضد میں آ کے نہیں پڑھتے ہیں، یعنی پہلے ویسے ہی نہیں پڑھتے تھے، اب وہ ضد میں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ضد میں نہ پڑھنا ہے کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بلانے والے کی وجہ سے، دعوت دینے والے کی وجہ سے۔ اس نے موعظہ حسنہ نہیں کیا، اچھے انداز میں اپنے بچے کی تربیت نہیں کی۔ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور کبھی اگر جدال کرنا پڑے، جدال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بحث و مباحثہ۔ اگر بحث و مباحثہ بھی ہو تو باللتی ہی احسن، بحث و مباحثہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بحث و مباحثہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی ذاتیات پہ آ کے آپ کسی پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن تنقید کہاں چلے جاتی ہے؟ ذاتیات پر۔ ایون بہت سے لوگ مثال کے طور پر ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں، ممبر پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، لیکن وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے سامع کی ذاتیات پر آ جاتے ہیں۔
جس سے پورے مجمع کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ درست طریقہ کار نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو کہا کہ جادلہم باللتی ہی احسن، اگر تمہیں بحث و مباحثہ بھی کرنا پڑے تو اچھے انداز سے بحث و مباحثہ کرو، علمی انداز سے بحث و مباحثہ کرو۔ تمہاری گفتگو جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو میں ایسے الفاظ نہ ہو جسے کہا جائے کہ نشتر نہ لگیں دوسرے کے اوپر، دوسرے کی تحقیر نہ ہو، دوسرے کی ذاتیات پر حملہ نہ ہو۔ باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے اور کون ہدایت کے راستے پر کاربند ہے۔ کلاس ظاہر سی بات ہے کہ ذاکری کی ہے، اور ذاکری بھی بالخصوص ذکر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور ائمہ اطہار کا ذکر جو کیا جاتا ہے اس حوالے سے یہ کلاس ہے کہ ذاکری میں جو بنیادی باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ وہ بنیادی باتیں کہ جن کے بغیر ذاکری نہیں ہو سکتی ہے یا ایک اچھی خطابت نہیں ہو سکتی ہے، وہ بنیادی باتیں جو ہر ذاکر میں ہونا چاہیے۔ قبل اس کے کہ ہم براہ راست اس موضوع کو شروع کریں، اس ذکر کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کس ذکر کو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ذکر محمد اور آل محمد ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شیعتنا الرحماء بینہم، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ الذین اذا خلوا ذکروا اللہ، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جب خلوت میں ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّ ذِكْرَنَا مِنَ ذِكْرِ اللَّهِ، اب اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فقط نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر خلوت میں ہو اور ہمارا ذکر کریں، یعنی ہم اہل بیت کا ذکر کریں، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خلوت میں بیٹھا ہوا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اہل بیت اطہار کو یاد کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وَإِنَّ إِذَا ذُكِرْنَا ذُكِرَ اللَّهُ، پس جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو گویا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اہل بیت اطہار کا ذکر متصل ہے کس سے؟ پروردگار عالم کے ذکر سے۔ وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ، اور جب ہمارے دشمنوں کا ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ہمارا ذکر برابر ہے اللہ کے ذکر کے، ہمارے دشمنوں کا ذکر کیا جائے۔ ذکر کرنے سے مراد نہیں ان کو اچھائی میں یاد کرنا، ہمارے دشمنوں کو کسی اچھائی سے یاد کرنا کہ فلاں میں یہ خوبی پائی جاتی تھی، فلاں یہ تھا صحیح ہے، اس نے یہ کام کیا، مثلا جناب سیدہ پہ ظلم ڈھایا، فدق نہیں دیا، لیکن اس میں یہ اچھائی بھی پائی جاتی تھی۔ یہ جو دشمنی اہل بیت ہے، دشمنی اہل بیت ساری اچھائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ بس اوقات ایک نیکی ایسی ہوتی ہے جو ساری برائیوں پر غالب آ جاتی ہے، اور بس اوقات ایک برائی ایسی ہوتی ہے جو ساری اچھائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وہ حدیث سرکار دو عالم کہ فرماتے ہیں کہ حب علی صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، حب علی حسنۃ لا تضر معها السیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بغض علی سیئۃ لا تنفع معها الحسنہ، علی سے بغض وہ برائی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی کی محبت دل میں رکھو پھر جو چاہے کرو، یہ غلط مطلب لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس حدیث یہ کہنا چاہتی ہے کہ کتنے ہی اعمال کیوں نہ انجام دے لو، اگر آخرت میں علی کی محبت کے بغیر اعمال لے کر آئے ہو منہ پر دے مار دیے جائیں گے، اور اگر اچھے اعمال انجام دے رہے ہو لیکن گناہ بہرحال ہو جاتے ہیں انسان سے، ہم غیر معصوم ہیں، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر علی کی محبت ہے تو علی کی محبت کے ذریعے سے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چھٹی نہیں ملے گی کسی کو کہ جو علی کی محبت رکھو پھر اس کے بعد جو چاہے کرو، گانے سنو، غیبت کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، حج پہ جاؤ نہ جاؤ، یہ اصلاً محبت کے برخلاف ہے۔ عباد بن کثیر کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ میں ایک شخص سے میرا گزر ہوا، وہ قاص تھا، قاص یعنی قصے گوئی، قصے سنانے والا تھا، لوگوں کو قصے سناتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ ھذا المجلس الذی لا یشقی بہ جلیس، یہ جو میری مجلس ہے
جو میں نے برپا کی ہے، جس میں میں لوگوں کو قصے سنا رہا ہوں، یہ وہ مجلس ہے کہ یہاں پر جو بھی بیٹھے گا وہ شقی نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا، یعنی یہ سعادت مند مجلس ہے، اس میں جو بھی بیٹھے گا سعادت پائے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہیہات ہیہات اخطأت استاہم الحفرہ، بہت بعید ہے، یہ بات بہت بعید ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ میری اس مجلس میں جو بھی بیٹھے گا وہ سعادت مند ہوگا، کوئی شقی نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین سوى الکرام الکاتبین، خداوند کریم کے کچھ ملائکہ ہیں جو کرام الکاتبین کے علاوہ ہیں۔ کرام الکاتبین کون ہیں؟ کرام الکاتبین کون ہیں؟ ہاں، آپ کے جو بیٹھے ہوئے فرشتے جو لکھ رہے ہیں، یہ کرام الکاتبین ہیں۔ کرام الکاتبین کے علاوہ امام ایک فرماتے ہیں کہ کچھ ملائکہ ہیں جو سیاحین، سیاح یعنی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا کام گھومنا پھرنا ہے۔ کہاں گھومتے ہیں؟ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ، جب وہ کسی قوم سے گزرتے ہیں، يَذْكُرُونَ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، جو محمد اور آل محمد کا تذکرہ کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے، ذکر محمد اور آل محمد ہو رہا ہے، قالوا، وہ ملائکہ کہتے ہیں قفوا، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ یہاں پر، فقط اصبتم حاجتکم، تم لوگوں نے اپنی حاجت پا لی ہے، یعنی تم جس لیے گھوم رہے تھے وہ مجلس تمہیں مل گئی ہے کہ جہاں پہ محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَيَتَفَقَّهُونَ مَعَهُمْ، نہ صرف یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، وہ اس مجلس میں بیٹھ جایا کرتے ہیں، یعنی ہم جو سنتے ہیں باتیں، اور بسا اوقات انسان خیال یہ کرتا ہے کہ شاید ہم غلو میں آ کے یہ باتیں کر دیتے ہیں، غلو نہیں ہے، جہاں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں، ائمہ اطہار آتے ہیں، جو کہتے ہیں جناب سیدہ آتی ہیں اس مجلس میں، صلی اللہ علیہ محمد وہ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، تمہاری حاجت تمہیں مل گئی، وہ بس بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حاضرین، ان کے ساتھ وہ گفتگو سنتے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو سنتے ہیں۔ فَإِذَا قَامُوا عَادُوا مَرْضَاهُمْ، جب یہ لوگ مجلس برخاست ہو جاتی ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، تو اگر ان مجلس میں بیٹھنے والے اشخاص میں سے کوئی شخص مریض ہوتا ہے تو یہ ملائکہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ وَشَهِدُوا جَنَائِزَهُمْ، اور اگر مجلس میں بیٹھنے والا کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ ملائکہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ فَذَلِكَ الْمَجْلِسُ الَّذِي لَا يَشْقَى بِهِ جَلِيسٌ، پس یہ وہ مجلس ہے، یعنی ذکر محمد اور آل محمد کی وہ مجلس ہے کہ جس مجلس میں بیٹھنے والا کبھی بھی شقی اور بدبخت نہیں ہوگا۔ پھر چھٹے امام سے ایک روایت ہے کہ ان من الملائکۃ الذین فی السماء لیطلعون الی الواحد والاثنین والثلاثہ، ملائکہ ہیں کچھ آسمان میں کہ جب وہ زمین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کسی ایک بندے کو دیکھتے ہیں، دو بندوں کو دیکھتے ہیں، تین بندوں کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یذکرون فضل آل محمد، یہ آل محمد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے کوئی ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یا دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یا تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ انہوں نے اتنا مجمع گھیرا، اس نے اتنا مجمع لیا، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے معیارات ہیں، میرے خیال سے بند ہو گیا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ جتنے بھی معیارات ہیں یہ سارے ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر عشرہ کامیاب ہو گیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے بہت مجمع کھینچا، ارے وہ فنا مجلس فنا صاحب انہوں نے تو بہت مجمع کھینچا۔ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کہ جس کی مجلس میں بہت زیادہ افراد ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ یا مثال کے طور پر نستجیر باللہ، یعنی یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے خود شرم آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا عشرہ پٹ گیا، فلاں کی مجلس پٹ گئی۔ یہ پٹنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ آل محمد کا ذکر ہوا ہے اس مجلس میں، مصائب سید الشہداء پڑھے گئے اس مجلس میں، اگرچہ کہ پڑھنے والے نے اٹک اٹک کے کیوں نہ پڑھے ہوں، لیکن آپ یہ نہ دیکھیں کہ پڑھنے والا کیسا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کس کا ذکر ہوا ہے، کس کے لیے پڑھے گئے ہیں۔ لہذا سید الشہداء کی مجلس جہاں کہیں بھی برپا ہو، جس مکان میں بھی برپا ہو، چاہے وہاں پر سننے والے ایک دو ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، وہ مجلس ہمیشہ کامیاب مجلس ہے۔ جیسے کہ خود صادق آل محمد نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا کوئی شخص بدبخت اور شقی نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سی مجلس میں؟ وہی مجلس جو سید الشہداء کی مجلس ہے، اور اس میں چاہے ایک فرد بیٹھا ہو، چاہے دو فرد بیٹھے ہوں، چاہے تین فرد بیٹھے ہوں۔ تو ملائکہ ہیں، وہ ملائکہ جب دیکھتے ہیں روئے زمین پر تو کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک بندہ ہے، دو بندہ ہے، تین بندہ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں یذکرون فضل آل محمد، آل محمد کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ فتقول، بس وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ اما ترون الی ہؤلاء فی قلتہم وکثرت عدوہم یصفون فضل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ اگرچہ کہ عدد میں بہت کم ہے، ایک بندہ ہے، دو بندہ ہے، تین بندے ہیں۔ اب ماشاءاللہ کراچی میں تو کافی مجالس میں افراد ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں ویڈیوز بھی اور پکچر بھی کہ کہیں دور دراز علاقے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے دو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے۔ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ ان کی تعداد کتنی کم ہے اور جو ان کے دشمن ہیں ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ اس کے باوجود یہ آل محمد کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ فتقول الطائفۃ الاخری من الملائکہ، تو جو ملائکہ کا دوسرا گروہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا وہ فضل ہے کہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ یعنی یہ ذکر آل محمد یہ انسان کو اگر پوری زندگی بھی انسان سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فضیلت اللہ جسے چاہتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، بلکہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور خداوند کریم بہت عظیم فضل والا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے اور جو شیطان کے گروہ ہیں ان کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ سخت نہیں ہے کہ مومنین آپس میں جمع ہوں اور آپس میں جمع ہونے کے بعد وہ اللہ کا ذکر کریں، ثم یذکران فضلنا، پھر اس کے بعد دو مومن ہی کیوں نہ ہوں، یعنی بہت سارے مومن نہیں، دو مومن آپس میں جمع ہوں، جمع ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کریں اور ہم اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کریں۔ فلا یبقى علی وجہ ابلیس مضغۃ لحم الا تخدد، یہ وہ چیز ہے کہ ابلیس کے چہرے پر، ابلیس کے بدن پر کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں بچتا مگر یہ کہ وہ پگھل جاتا ہے۔ یعنی ابلیس اس قدر ناگوار گزرتا ہے ابلیس کو کہ یہ دو بندے بھی کیوں محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا اگر کوئی دو بندے بھی ملتے ہیں اور آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو یہ چیز ابلیس پر بہت بھاری پڑتی ہے۔ حتی ان روحہ لتستغیث من شدت ما یجد من الالم، یہاں تک کہ ابلیس کی جو روح ہے وہ کانپ اٹھتی ہے اور چیخ مارتی ہے کہ جو اس کو درد محسوس ہوتا ہے۔ فتحس ملائکۃ السماء وخزان الجنان فیلعنونہ، یہاں تک کہ وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ جو آسمان کے ملائکہ ہیں اور جو جنت کے خزانے دار ہیں وہ ابلیس کی اس چیخ کو سنتے ہیں، فیلعنونہ، اور جیسے ہی سنتے ہیں ابلیس پر لعنت کرتے ہیں۔ حتی لا یبقى ملک مقرب الا لعنہ، یہاں تک کہ کوئی مقرب فرشتہ نہیں بچتا مگر یہ کہ وہ ابلیس پر لعنت بھیجتا ہے۔ مجتمع فی مجلس قوم لم يذكروا الله عز وجل ولم يذكرون الا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة، کوئی قوم بھی کسی مجلس میں جمع نہیں ہوتی، نہ اس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، نہ اس مجلس میں محمد اور آل محمد کا ذکر ہو، یہ مجلس قیامت والے دن اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹہ مثال کے طور پر گپ شپ ہو رہی ہے لیکن کوئی دین کی بات نہیں ہے، بلکہ الٹا اس نے کیا پہنا تھا، اس نے کیا کھایا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا شہر یہ کرتا ہے، اس کا فلاں یہ کرتا ہے۔ کہا کہ یہ جو مجلس ہے کہ جس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہو نہ ذکر محمد اور آل محمد ہو، یہ وہ مجلس ہے کہ جو قیامت والے دن مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ وَإِنَّ ذِكْرَنَا مِن ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرَ عَدُوِّنَا مِن ذِكْرِ الشَّيْطَانِ، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ہمارے دشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ پھر امام نے راوی سے سوال کیا کہ تجلسون و تحدثون، کیا تم آپس میں بیٹھتے ہو اور گفتگو کرتے ہو؟ قلت نعم، راوی نے کہا کہ ہاں ہم بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ قال تلک المجالس احبها، یہ جو تمہاری مجلسیں ہیں جو تم بیٹھتے ہو اور ذکر کرتے ہو یہ مجلسیں مجھے پسند ہیں۔ کون سی مجلسیں؟ جس میں محمد اور آل محمد کا ذکر ہو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ مجلسیں مجھے
پسند ہے۔ فاحیو امرنا، پس ہمارے امر کو زندہ کرو۔ رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحم کرے کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ کرے۔ یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج عن عینیہ مثل جناح الذباب غفر اللہ له ذنوبہ ولو كانت اکثر من زبد البحر۔ اے فضیل، اگر کسی شخص کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے یا وہ شخص خود ہمارا ذکر کرے، اب یہ دیکھیں ذکر کی فضیلت اور ذاکر کی فضیلت، اگر کسی شخص کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے یا وہ خود ہمارا ذکر کرے، یعنی ذاکر ہو یا ذکر کو سننے والا ہو، اور اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل جائے مچھر کے پر کے برابر، تو خداوند کریم اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ کچھ احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو ذاکری ہے، یہ کس قدر مقدس کام ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج کل کیونکہ ہر چیز میں کمرشلائزیشن ہو گئی ہے، ہر چیز میں گلیمرنگ آ گئی ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ویورشپ آ گئی ہے، تو اس کے اثرات یہاں تک بھی پہنچے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ذاکر بننا چاہتے ہیں یا امام حسین کی مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہدف اور مقصد کیا ہے؟ ہمیشہ ہدف اور مقصد تعین کرتی ہے کہ آپ صحیح سمت پر جا رہے ہیں یا غلط سمت پر جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ بہت اچھے ذاکر ہوں، ممکن ہے کہ آپ ایسے مصائب پڑھتے ہوں کہ لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہوں، لیکن اگر آپ کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ فقط لوگوں میں مقبولیت ہو، ہدف اور مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر پیسے آئیں اس سے، تو جس ہدف کے تحت آپ نے چیز انجام دی ہے آپ کو وہی ہدف ملے گا، پھر آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ آج دنیا میں لوگ مجھے بہت بڑا ذاکر کہتے ہوں، لیکن جب قیامت والے دن جاؤں میں اور امام حسین وہ لسٹ نکالیں جس میں ذاکرین کے نام ہیں، اور اس میں دیکھوں کہ اس میں میرا نام ہی موجود نہیں ہے، تو کتنی حسرت ہوگی انسان کو۔ اس وقت انسان چیخ پکار اٹھے گا کہ میں پوری زندگی مجلسیں پڑھتا رہا، پوری زندگی میں مصائب بیان کرتا رہا، میرا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، بہرحال ایک عالم نے مجھے سنایا کہ ایک ذاکر نے خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء اس کے خواب میں آئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور خواب میں آنے کے بعد سید الشہداء نے وہ لسٹ نکالی ذاکرین کی کہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، اس میں ایک شخص کا نام امام نے پکارا، وہ شخص اس مجتہد کے دفتر میں کام کیا کرتا تھا، وہ مجلس سے نہیں پڑھتا تھا، دفتر میں کام کیا کرتا تھا۔ تو اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو نہ مجلس پڑھتا ہے، نہ ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے مجلس پڑھتے ہوئے، نہ نوحہ پڑھتا ہے، تو اس کا نام کیسے امام کی لسٹ میں؟ خواب سے بیدار ہوا اور گیا دفتر میں، اس شخص سے کہا کہ تم مجالس پڑھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں مجلس نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا نوحہ خوانی کرتے ہو؟ کہا نہیں، نوحہ خوانی بھی نہیں کرتا ہوں۔ کہا پھر شعر کہتے ہوگے؟ کہا نہیں، اشعار بھی نہیں کہتا ہوں۔ نہیں۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا نام لسٹ میں موجود ہے سید الشہداء کی، تم کہہ رہے ہو کہ نہ میں مجلس پڑھتا ہوں، نہ میں نوحہ پڑھتا ہوں، نہ میں شعر کہتا ہوں، کیسے ممکن ہے؟ کہا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کرتا ان میں سے۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہ بس شب جمعہ آتی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں، سید الشہداء کے مصائب پڑھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن کیونکہ خلوص سے پڑھا جا رہا ہے، سید الشہداء نے اسے اپنی لسٹ میں شامل کیا ہے، ذاکرین کی لسٹ میں شامل کیا ہے کہ یہ میرا ذکر کرنے والا ہے۔ جس نے کسی پیسے کے لیے نہیں پڑھا، جس نے کسی شہرت کے لیے نہیں پڑھا، جس نے نام و نمود کے لیے نہیں پڑھا، جس نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میرا ایک پروٹوکول ہوگا، میرے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی اس وجہ سے نہیں پڑھا، خالصتاً سید الشہداء کے لیے، خالصتاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے پڑھا ہے۔ لہذا اس کا نام سید الشہداء کی فہرست میں شامل ہے۔ تو جو بھی ذاکری سیکھنا چاہتا ہے یا ذاکری شروع کرنا چاہتا ہے یا ذاکری کر رہا ہے، سب سے پہلی چیز جو اس کو صحیح کرنی چاہیے وہ اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے، خالص نیت کے ساتھ
انسان ذاکری کرے. اس کے بعد پھر امام حسین کا جو دسترخوان ہے وہ بہت بابرکت ہے، وہ بہت سب کچھ ملے گا آپ کو. آپ فقط حسین ابن علی کے ہو جائیے، کیونکہ حسین ابن علی کا خدا ہے. تو بہت بڑا اور بہت وسیع دسترخوان ہے امام حسین کا. اس دسترخوان پہ جو بھی آ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے. یہ بات ہم اپنے پلو سے باندھ لیں. آپ سے صرف یہ مانگا ہے کہ آپ خالصتاً امام حسین کے لیے ذکر کریں، خالصتاً اللہ کے لیے ذکر کریں. صرف یہ مانگا ہے، باقی سب چیزیں خود ہی مل جائیں گی. آپ کو مقبولیت چاہیے، مقبولیت بھی مل جائے گی. آپ کو پیسہ چاہیے، پیسہ بھی مل جائے گا. ہیں ایسے لوگ، ہم خود جانتے ہیں ایسے لوگ جو فقط امام حسین کے لیے پڑھتے ہیں. ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ نہیں آئیں گے، کون میری مجلس سنے گا، کون میری مجلس نہیں سنے گا. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے اس سے. وہ جاتے ہیں اور پڑھ کر آ جاتے ہیں. ہم نے ایسے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے خرچے پر جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں، اپنے خرچے پر. جن میں سے ایک نام اگر میں لینا چاہوں تو شاید کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مفتی تقی مفتی جعفر صاحب جو گزر گئے، خداوند کریم ان پر رحمت فرمائے کہ درجات کو بلند فرمائے. ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرین میں ان کو بھیجا گیا اور وہ خود سے جاتے تھے، اپنا کھانا بھی خود ساتھ لے کے جاتے تھے، خود پیسے خرچ کر کے دور دراز علاقے میں سید الشہداء کی مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے. اور جس طریقے سے جاتے تھے اسی طریقے سے واپس آ جاتے تھے. اور اس دوران میں تو کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خالص نیت کے ساتھ پڑھتے تھے، صرف امام حسین کے لیے پڑھتے تھے. تو جو سید الشہداء کے لیے پڑھتا ہے، جو سید الشہداء کے لیے ہو جاتا ہے، اسے دوسری چیزیں بھی مل جاتی ہیں، دیر سویر میں مل جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے ہدف یہ بنا لیا کہ فقط لوگوں میں مقبولیت کے لیے پڑھنا ہے، پیسوں کے لیے پڑھنا ہے، تو صحیح ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن پھر آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آ جائیے خطابت کے اوپر، ذاکری کے اوپر. دیکھیں اب جو باتیں ذاکری سے پہلے کی ہیں، ظاہر سی بات ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا. ایک بات میں نے ذکر کر دی کہ مثال کے طور پر انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ انسان پڑھے، خالصتاً امام حسین علیہ السلام کے لیے پڑھے. اسی طریقے سے ایک بات اور میں نے عرض کر دی کہ اگر آپ کو ذاکری کرنی ہے تو مطالعہ کرنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں کچھ مطالعہ نہ کروں اور ذاکری کر کے آ جاؤں. صحیح ہے، آج کل یوٹیوب کا دور ہے، آپ کسی کی سن کے کہیں پڑھ دیں گی اور شاید مقبول بھی ہو جائے، لیکن وہ بات نہیں ہوگی. ایک مطلب جو میں نے خود ہضم کیا ہوا ہے، ایک مطلب جو میں نے خود سمجھا ہوا ہے، اس کو بیان کرنا کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک مطلب جو میں نے کسی سے سنا ہے. جیسے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ تمہیں ریڈیو کی مانند نہیں ہونا چاہیے، ٹیپ ریکارڈر کی مانند نہیں ہونا چاہیے. ٹیپ ریکارڈر کیا کرتا ہے؟ وہاں سے سنتا ہے، کیسٹ میں ریکارڈ ہوا اور یہاں سے سنا دیا آپ کو. تو طالب علم کو، ذاکر کو ٹیپ ریکارڈر کی مانند نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے سنا یہاں سے سنا دیا، بیچ میں کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس. مطلب مجھے خود ہضم ہوا یا نہیں ہوا، خود میں اس مطلب کو سمجھا یا نہیں سمجھا. کسی بھی موضوع پہ اگر میں گفتگو کر رہا ہوں، مثال کے طور پر شفاعت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، توحید کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، یا XYZ کوئی سا بھی موضوع ہے، سب سے پہلے مجھے خود سمجھنا چاہیے میں خود اس مطلب کو سمجھ پایا یا نہیں پایا. اگر آپ خود نہیں سمجھ پائے تو آپ دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے. تو مطالعہ ضروری ہے، پڑھائی ضروری ہے. پڑھائی کے بغیر خطابت ہو تو جائے گی لیکن وہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، اور جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے ہوگی بھی نہیں. تو یہ جو باتیں ہیں، مثلا مطالعہ، نیت کا خالص ہونا، ہدف کا معین ہونا، اچھا ہدف رکھنا، یہ سب خطابت سے پہلے کی چیزیں، یعنی اس کا براہ راست خطابت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو ہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک اچھے خطیب کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، یا ایک اچھے ذاکر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے. یہ جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ ذاکری کے لیے بنیادی کیا چیزیں ضروری ہیں کہ وہ ہر ذکر کرنے والے کے لیے، ہر ذاکر کے لیے وہ چیز ہونا ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز آتی ہے استعداد فطری. استعداد فطری کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے،
دنیا میں ہر کام ہر شخص نہیں کر سکتا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ ہیں ان کی دلچسپی مثال کے طور پر کمپیوٹر میں، تو وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. کچھ لوگ ہیں ان کی دلچسپی مثال کے طور پر ٹیکنیکل میں، تو وہ ٹیکنیکل کے کسی شعبے میں چلے گئے. کچھ میکینیکل شعبے میں چلے گئے، کچھ مثال کے طور پر ڈاکٹری کے شعبے میں چلے گئے. اب مثال کے طور پر جس شخص کی دلچسپی ڈاکٹری میں ہے، اب اس سے کہیں کہ تم انجینئر بنو، وہ نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی دلچسپی نہیں ہے یا اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر انجینئر والے بندے سے آپ کہیں کہ تمہیں ٹیکنیکل فیلڈ میں جانا ہے، تمہیں میکینیکل فیلڈ میں جانا ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں. تو سب سے پہلے انسان جو کام بھی کرے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے بس کا ہے یا نہیں ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. خدا نے مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا. وہ بہت کم انسان ہوتے ہیں جن میں بہت ساری ملٹیپل استعداد اور صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. لیکن ہم میں سے ہر انسان کو پروردگار عالم نے مختلف صلاحیت دی ہیں. مجھے پروردگار عالم نے مثال کے طور پر یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہوں، دین کو سمجھ سکتا ہوں، تو لہٰذا میں اس فیلڈ میں آ گیا. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ نہیں آپ کو اس فیلڈ میں نہیں رہنا چاہیے، آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے، تو ممکن ہے کہ اس فیلڈ میں بالکل فیل ہو جاؤں. کیوں فیل ہو جاؤں؟ اس لیے کہ میری استعداد نہیں ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے. تو استعداد فطری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آیا جو کام میں اپنے ذمے لے رہا ہوں یہ کام میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ اس کا تو مطلب ہے کہ پھر کوئی بھی یہ کام نہ کرے، اس لیے کہ پہلی جو مجلس ہوتی ہے وہ تو کسی کی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے یا نہیں. یعنی سب سے پہلی مجلس جو کہیں بھی پڑھتا ہے وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، گھبرا کے پڑھتا ہے. مثال کے طور پر شرم آتی ہے اس کو لوگوں سے، الفاظ صحیح نہیں نکلتے ہیں، بہت مختصر سی ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلی مجلس میں ہی فیصلہ کر لے، لیکن پہلی مجلس، دوسری مجلس، تیسری مجلس، بالآخر انسان کو ایک جگہ پر آ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. جس وقت انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، فوراً سے چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ صحیح ہونے کے بجائے اور کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. تو سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ ذاکری کے لیے جا رہا ہوں، یہ ذاکری میرے بس کی ہے یا نہیں، میں کام کر سکتا ہوں یا کام نہیں کر سکتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص کا کانفیڈنٹ لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے پبلک کو فیس کرنے سے، قدرتی. وہ پہلی مجلس ہی پورے اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پبلک کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ تمرین کر کے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب وہ پبلک کو فیس کر سکتے ہیں. تو دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں، ایک وہ کہ جس کو اللہ نے فطری طور پر وہ صلاحیت دی ہے، ایک وہ کہ جس کو وہ صلاحیت نہیں دی ہے. جس کو صلاحیت نہیں دی ہے وہ ظاہر سی بات ہے سیکھے گا، وہ تمرین کرے گا، وہ مشق کرے گا. جس کو صلاحیت نہیں دی ہے، جس کو صلاحیت دی ہے پروردگار عالم نے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس صلاحیت کو اچھی جگہ خرچ کرے، اچھی سمت میں خرچ کرے. خطابت بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ کچھ لوگوں میں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ وہ شرماتے نہیں ہیں، بے باک ہیں بالکل، اور گفتگو کرتے ہیں تو بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، بہت جوشیلے انداز میں کرتے ہیں. ان کو صلاحیت دی ہے اللہ نے. اب جو یہ صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا درست استعمال اس کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار نے ایک صلاحیت دے دی، اس صلاحیت کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس بھی مدارس میں جب کچھ افراد آتے ہیں، بالخصوص حوزہ علمیہ میں، تو کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو پہلے ذاکر ہوتے ہیں، بعد میں مولانا بنتے ہیں، اور کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو پہلے مولانا بنتے ہیں، بعد میں ذاکر بنتے ہیں. خطابت اور یہ مولانا بالکل دو الگ الگ فیلڈ ہیں. علم ایک الگ چیز ہے، عالم ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ذاکر اور خطیب ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں. ممکن ہے کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو، بہت علم ہو اس کے پاس، لیکن وہ اچھا خطیب نہ ہو. اور ممکن ہے کہ کوئی بہت اچھا خطیب ہو لیکن عالم نہ ہو.
یہ دو الگ الگ چیزیں، ان دونوں کو مکس نہ کریں۔ اگرچہ کہ ہمیں جو مطلوب ہے وہ یہ کہ عالم پلس خطیب، ہمیں نہ صرف عالم چاہیے نہ صرف خطیب، دونوں چاہیے ہمیں۔ اگر عالم ہو اور خطیب نہ ہو پھر بھی چلے، گزارا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے گا، لیکن نقصان کہاں ہوگا؟ یہاں خطیب تو ہو لیکن عالم نہ ہو، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندازے کے مطابق محرم میں کتنی مجالس ہوتی ہوں گی؟ عشرہ اولیٰ میں صرف اسی جگہ پر انچولی میں خواتین کے کتنے عشرے ہوئے؟ پورے سال کی مجالس کتنی ہیں؟ پھر بھی معاشرے میں چینج نہیں آ رہا ہے۔ یعنی اتنی مجالس ہونے کے باوجود، اتنا ذکر ہونے کے باوجود کیوں معاشرہ چینج نہیں ہو رہا ہے؟ اب یہاں پر ضعف طالب والمطلوب، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو بسا اوقات خطیب کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں ہے، یا وہ گفتگو نہیں کر رہا کہ جو معاشرے کی گفتگو ہے۔ اور بسا اوقات نہیں، خطیب بالکل ٹھیک ہے لیکن معاشرہ آ رہا ہے صرف ثواب کے لیے، آ رہا ہے یہاں پر کہ بس بیٹھ جائے گا، ثواب مل جائے گا، چلے جائیں گے، بعد میں تو ہمیں وہی کرنا ہے، زندگی تو ہمیں ویسی گزارنی ہے، 2 مہینے 8 دن ہمیں رونا ہے، اس کے بعد ہمیں زندگی ہم جیسے گزار رہے ہیں ویسی گزارنی ہے۔ یعنی ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، حالانکہ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، تعریف بھی بہت کریں گے، مولانا بہت اچھی مجلس پڑھی آپ نے، ذاکرہ کو کہیں گے بہت اچھی مجلس پڑھی آپ نے، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن خود ان کی حالت کیا ہوگی 2 مہینے 8 دن بعد؟ تو یہ جو چیز ہمارے معاشرے میں سامنے آ رہی ہے کہ اتنی مجالس ہونے کے باوجود، اتنے جلوس نکلنے کے باوجود معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے نا۔ یعنی آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ یہ کہیں کہ نہیں سب کچھ صحیح چل رہا ہے، معاشرہ بھی صحیح جا رہا ہے، پڑھنے والے بھی صحیح جا رہے ہیں۔ جب سب صحیح چل رہا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے ہمیں؟ کیوں معاشرے میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی چیز لیک کر رہی ہے۔ تو جو فطری صلاحیتوں والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے بروئے کار لائیں۔ جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے وہ اگر ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ظاہر سی باتیں سیکھنا پڑے گا۔ ایک کام اگر مجھے نہیں آتا ہے تو میں اس کو سیکھوں گا، اور سیکھنے سے مراد کیا ہے؟ بتانے والا آپ کو صرف بتا سکتا ہے، کرنا آپ کو خود ہے۔ یعنی یہ وہ کام ہے کہ جس میں تھیوری آپ صرف سن سکتے ہیں، اور تھیوری کا جان لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ کو جب تک آپ خود اس کی پریکٹس نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی آپ کو سکھائے کہ انجیکشن کیسے لگایا جاتا ہے، اب وہ آپ کو سکھائے نوڈلز کر کے سوئی کی جو نوک ہے وہ باقاعدہ دکھائے کہ اس کو ایسے رکھنا اور ایسے کرنا ویسے کرنا، آپ نے پوری اس کی ویڈیو دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود وہی والی بات ہے کہ کسی سے پوچھا کہ تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں آتی ہے۔ بولا کہاں سے سیکھی؟ بولا یوٹیوب سے۔ تو یوٹیوب سے اگر کوئی شخص گاڑی سیکھے گا تو وہ کیسی گاڑی چلائے گا؟ اس لیے کہ یوٹیوب میں اس نے کیا دیکھا ہے؟ صرف تھیوری دیکھی ہے، اس نے پریکٹیکل نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ خطابت بالخصوص، ذاکری بالخصوص، یہ اس کا تعلق ہے پریکٹیکل سے، تمرین سے، مشق سے۔ جتنی زیادہ آپ پریکٹیکل کریں گے، جتنا زیادہ آپ تمرین کریں گی، اتنا زیادہ نکھار پیدا ہوگا۔ تمرین کے معنی کیا ہے؟ پریکٹس۔ جتنی زیادہ مشق کی جائے گی، جتنی زیادہ پریکٹس کی جائے گی، جتنی زیادہ تمرین کی جائے گی، تینوں ایک ہی معنی میں، اتنا زیادہ کیا ہوگا؟ نکھار پیدا ہوگا۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں مزید آگے بڑھوں، جو نئے ذاکر ہیں یا جنہوں نے بالخصوص کسی حوزے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ایک استاد معین کریں، ایک ایسا استاد جس کے پاس آپ جا سکتے ہوں، بیٹھ سکتے ہوں، اس کو کچھ سنا سکتے ہوں، اس سے کچھ سن سکتے ہوں۔ جب تک ایک استاد کے زیر سایہ آپ پروان نہیں چڑھیں گے، آپ کی درست تربیت نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ استاد ظاہر سی بات ہے خود بھی خطیب ہونا چاہیے، ماہر ہونا چاہیے، اور خود بھی اس کو عالم ہونا چاہیے، دونوں چیزیں اس میں ہونی چاہیے، تب وہ آپ کی صحیح تربیت کر پائے گا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ فقط جاتے ہیں، آپ خود خطیب ہیں
لیکن آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ خطیب نہیں ہے، آپ اس سے صرف اپنے کانٹینٹ کی جو آپ کا مواد ہے خطابت کا اس کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بالآخر آپ کا ایک استاد کوئی ہونا چاہیے، ہر فیلڈ کا ایک استاد ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے وہ یہ کہ ہر شخص ممبر پہ تو آ رہا ہے لیکن اس کا کوئی معلم نہیں ہے، اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ اب کیونکہ خطابت آتی ہے تو وہ اچھاڑ پچھاڑ تو کر رہا ہے، لیکن وہ صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ صحیح سمت میں لے جا رہا ہے معاشرے کو یا نہیں لے جا رہا ہے، وہ صحیح ایک فکر معاشرے کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، اس سے اس کو سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی معلم نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ ایک معلم کا ہونا ضروری ہے جو آپ کو بتلائے کہ یہ مطلب صحیح ہے، یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ایسے افراد کو کہ جو اپنی پوری مجلس لے جا کر مثال کے طور پر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ان کو سناتے ہیں۔ سنانے سے مراد یہ نہیں کہ مجلس پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے نکات بتاتے ہیں کہ میں نے میرا موضوع ہے، یہ میں نے آیت منتخب کی ہے، یہ میں نے حدیث منتخب کی ہے، اس حدیث کے ذیل میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں یہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ جو مطلب میں نے نکالا ہے، یہ مطلب یہ جو نتیجہ میں نے نکالا ہے اس آیت سے، اس حدیث سے، اس واقعے سے، آیا یہ نتیجہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ کم از کم یہ کام انسان کو کرنا چاہیے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہاں پر کہ چاہے وہ ذاکری کی فیلڈ ہو، چاہے وہ نوح خوانی کی فیلڈ ہو، چاہے وہ منقبت خوانی کی فیلڈ ہو، چاہے وہ مرثیہ پڑھنے والے ہوں، ان سب کے پاس کوئی معلم نہیں ہے، سب کے پاس کوئی معلم نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شاعر مثال کے طور پر توہین سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی عالم کے پاس بیٹھ جائے اور کہے کہ مولانا میں نے یہ اشعار لکھے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں ذرا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میں شاعر ہوں، میں خود شاعر ہوں، مولانا کو کیا پتہ؟ بھائی مولانا کو شاعری کا نہیں پتہ، لیکن مولانا کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے، یا کس سینس میں کہی گئی ہے، یا آپ اس کو کم از کم سمجھا تو سکتے ہیں کہ اگر مولانا کہے کہ نہیں یہ شعر صحیح نہیں لگ رہا ہے مجھے، تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ میں نے اس پس منظر میں یہ شعر کہا ہے۔ لیکن کوئی روادار نہیں ہے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کا، کسی کو، حتیٰ یہ کہ لوگ اب اپنے عقیدے شاعروں سے لے رہے ہیں، لوگ اپنا دین منقبت خانوں سے اپنا دین بنا رہے ہیں، وہ عقیدے کہ جس کی کوئی اساس ہی نہیں ہے دین اسلام میں، ایسے عقیدے اشعاروں سے، شاعروں سے، منقبت خانوں سے لیے جا رہے ہیں۔ خوب آگے چلیے۔ تو پہلی چیز یہ کہ استعداد فطری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ جانچ کرنی چاہیے کہ آیا مجھ میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے، میں مجلس پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ پہلی مجلس سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ پہلی مجلس پڑھی میں نے اور بہت بری پڑھی اور لوگوں نے ایسا کہا ویسا کہا، یہ کچھ مجالس پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے خطیب کے لیے وہ یہ خطیب کی آواز، خطیب کی آواز جو بہت تاثیر رکھتی ہے مجمع کے اوپر، سامعین کے اوپر۔ اگر خطیب کی آواز خطابت کے مطابق نہ ہو تو کتنا ہی اچھا مطلب کیوں نہ ہو ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر خطیب اس کی آواز خطابت کے مطابق ہو تو مطلب میں چاہے جان کیوں نہ ہو، لوگ ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اچھا یہاں پر میں روک کے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ اللہ نے مرد کو مرد پیدا کیا ہے اور عورت کو عورت، ہے یا نہیں؟ تو مرد عورت نہ بنے اور عورت مرد نہ بنے، یعنی کیا مطلب اس جملے کا؟ ہاں کچھ خواتین ہیں آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ مثال کے طور پر بالکل یعنی مرد جیسے پڑھتے ہیں اس طریقے سے وہ پڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ زیب نہیں دیتا ایک تو، اور آپ کی جو فطرت ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ خداوند کریم نے عورت کو ایک خاص آواز دی ہے اور مرد کو ایک خاص آواز دی ہے، مرد اپنے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، عورت اپنے لہجے میں گفتگو کرتی ہے۔ جو آپ کی نیچرل آواز ہے اسی آواز کے ساتھ آپ گفتگو کریں، ہاں اس آواز میں آپ تھوڑا بہت اصلاح کر سکتے ہیں، مثلا آواز کو موٹا کرنا یا آواز کو بڑھانا۔ مثال کے طور پر خطابت میں جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو آپ کی آواز ہوتی ہے وہ ایک لائن کی طرح نہیں چل رہی ہوتی، بلکہ کبھی اوپر جاتی ہے
پھر کبھی نیچے آتی ہے، پھر کبھی اوپر جاتی ہے، پھر کبھی نیچے آتی ہے۔ اگر آپ پوری مجلس 30 منٹ کی مجلس مثال کے طور پر ایک ہی لے میں پڑھتی رہیں، سلو آواز میں پڑھتے رہیں، تو بھی مجمع سو جائے گا۔ اور اگر آپ ہر جملے پر وزن ڈال ڈال کے پڑھیں تو مجمع تھک جائے گا۔ یہ جو ہماری سماعت ہے نا تھک جاتی ہے، جیسے آپ لوگ کی تھک گئی ہے یہ سماعت ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد۔ انسان کا جو ہر عضو ہے، ہر عضو انسان کا، وہ اس کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ تھک جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہیں، بہت دیر تک آپ موبائل دیکھیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ میری آنکھیں تھک گئی ہیں۔ بہت دیر تک کوئی چیز سنیں گے ایسا لگے گا کہ کان کیا ہیں، تھک گئے ہیں۔ بہت دیر تک بولیں گے لگے گا کہ آپ کی زبان تھک گئی ہے۔ تو سماعتیں تھک جاتی ہیں۔ اب اگر اس میں آپ نے پہلی مجلس سے ہی ہر جملے پر زور ڈال ڈال کے اور چیخ پکار کر کے، جیسے مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں، ایسے کر کے اگر آپ نے پڑھا تو مجمع شاید 10 منٹ آپ کو سنے گا، اور ممکن ہے کہ لوگ اٹھ کر جانا شروع ہو جائیں آپ کی مجلس سے، یا پھر وہ بیٹھے تو ہوں گے لیکن ان کے جسم خالی بیٹھے ہوں گے، ان کے جو اذہان ہیں وہ کہیں اور سیر و تفریح کرنے گئے ہوں گے۔ جیسے نماز میں ہوتا ہے، نماز میں ہم صرف تکبیرۃ الاحرام اور آخری سلام، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہم نماز میں ہوتے ہیں، باقی بیچ میں ہم کہاں کہاں سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مجمع کے خیالات کو پراکندہ نہ ہونے دے، ادھر ادھر نہ جانے دے، مجمع کے دماغ کو، مجمع کے خیالات کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اب جتنا اچھا خطیب ہوگا اتنی دیر تک ساتھ لے کر چلے گا، لیکن ایک بہرحال جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سننے والا سامع 20 منٹ تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، یعنی آپ بہت اچھے بھی خطیب ہیں تو 20 منٹ آپ کے ساتھ رہے گا، پھر اس کو کیا چاہیے، فریش چاہیے، یعنی کوئی آپ نکلیں تھوڑی جگہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی مجلس بنائیں تو اس میں واقعات کو ڈالیں۔ کیوں واقعات کو ڈالیں؟ تاکہ فریش ہو آپ کا دماغ، اور آپ کا جو سامع ہے وہ تھوڑا ادھر ادھر نکلے، اور پھر دوبارہ آپ اس کو لے کر آئیں اپنے اصل موضوع کے اوپر۔ تو یہ ایک صلاحیت ہے جو بالآخر کر کر کے آتی ہے، اور ہر ایک کے پاس ہے بھی نہیں، صحیح۔ تو بات ہو رہی تھی آواز کے اوپر۔ آواز جتنی انسان کی خطابت سے مناسبت رکھے گی اتنی اس کی خطابت میں تاثیر ہوگی۔ اچھی آواز سے گفتگو کرنا۔ پھر میں عرض کر دوں آپ کو کہ عالم ہونا ایک الگ چیز ہے اور خطیب ہونا ایک الگ چیز ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح۔ بہت سے ہمارے افراد ایسے گزرے ہیں جو ذاکر ہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ذاکر کہتے تھے، لیکن وہ بہت اچھی گفتگو کرتے تھے۔ ان کی آواز آپ دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پہلے کے دور میں اگر آپ چلے جائیے، 90s 80s کے دور میں چلے جائیے، تو وہاں پہ مجلس پڑھنے والے ہی ذاکر ہوتے تھے، عالم نہیں پڑھتے تھے مجلس، اس لیے کہ عالموں کو مجلس پڑھنا نہیں آتی تھی، مولانا حضرات کو مجلس پڑھنا نہیں آتی تھی۔ تو جو ذاکر تھے، اور وہ ذاکر خداوند کریم ان کے درجات بلند کرے، بہترین ذاکر ہوتے تھے، وہ بھی پڑھ کے پڑھتے تھے، یعنی ایسے نہیں کہ پڑھ دیا اور بس جملے پہ جملے باندھے جا رہے ہیں اور لفاظی کیے جا رہے ہیں، نہیں، ان کا اپنا مطالعہ ہوتا تھا، کم از کم اردو کتابیں انہوں نے پڑھی بھی ہوتی تھیں، مقتل کی کتابیں انہوں نے رٹی بھی ہوتی تھیں، پھر اس کے ساتھ وہ خطابت کرتے تھے۔ تو یہ جو عزاداری ہم تک پہنچی ہے ایک طریقے سے، یعنی ہاتھ ہے ان کا بہت بڑا، ان ذاکرین کا، ان خطبہ کا جو ذاکر تھے فقط، اور اپنے آپ کو ذاکر ہی کہلواتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں کیونکہ جو مولانا حضرات ہیں وہ بھی خطابت کرتے ہیں، لیکن واضح آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ایک مجھ جیسا بندہ ہے، مثال کے طور پر گفتگو کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ جو باقاعدہ خطابت کر رہا ہے، صحیح نا۔ جیسے مرحوم علامہ طالی جوہری صاحب، ان کی ایک آواز تھی، صحیح۔ مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب، ایک آواز تھی ان کی، صحیح۔ وہ بسم اللہ سے جب شروع ہوتے تھے تو لوگوں کی سماعت ان کے ساتھ ہو جاتی تھی، صحیح نا، آگے پیچھے نہیں جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، خیر میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی پسندیدہ ہو، کسی کو پسندیدہ نہ ہو، اس لیے میں نے ان کا نام لیا جو محروم ہو چکے ہیں، یہ خدا سب کی مغفرت فرمائے، صحیح۔ تو دوسرا بڑا تاثر یہ ہوتا ہے، یعنی بہت جو خطیب میں ہونا چاہیے، خصوصیت جو خطیب میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس کی آواز مناسب ہونی چاہیے خطابت کے مطابق۔
اچھا اب اگر آپ کہیں کہ نہیں کسی کی آواز ایسی نہیں ہے، نہیں دی اللہ نے اس کو، اس کی آواز ہی ایسی ہے، تو کیا وہ ذاکری نہ کرے؟ نہیں، یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ ان صفات میں سے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر 10 صفات بیان کر رہے ہیں تو ہر خطیب میں وہ 10 صفات پائی جاتی ہوں۔ اگر پوری کی پوری 10 پائی جاتی ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اگر 5 پائی جاتی ہیں، 4 پائی جاتی ہیں، 6 پائی جاتی ہیں، تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو ایک عیب ہے وہ آپ کی ایک اچھائی کور کر لے گی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میری آواز اچھی نہیں ہے لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ گفتگو بہت اچھی ہے، جو موضوع میں نے منتخب کیا وہ موضوع بہت اچھا ہے، گفتگو کو پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، تو یہ چیزیں آپ کور کر لیں گی کس کو؟ آپ کی آواز کو، اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی آواز اچھی ہے لیکن موضوع اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ کی آواز اس کو کور کر لے گی۔ تو ان میں سے ایک خاصیت دوسری خاصیت کو کیا کرتی ہے؟ کور کرتی ہے۔ ساری صلاحیتیں موجود ہوں تو کیا ہی اچھا ہے۔ تیسری چیز جو ایک خطیب میں ہونی چاہیے اسے کہا جاتا ہے شجاعت ادبیہ۔ شجاعت ادبیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی شرمائے نہ، پبلک کو فیس کرنے کی صلاحیت، جو ظاہر سی بات ہے کہ پہلی مجلس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں بعض خطیب جب خطبہ پڑھتے ہیں مثلا ہاتھوں کو اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ایسے، یا مثلا کچھ ذاکرہ جو ہے وہ، تو یہ نشان دیتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ آپ نروس ہیں، صحیح نا، آپ فیس نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ یہاں بیٹھنا بہت مشکل ہے، وہاں بیٹھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ آپ کی 2 آنکھیں آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ میں سے ہر ایک کی 2 آنکھیں ہیں اور ہر شخص مجھے دیکھ رہا ہے، صحیح نا۔ تو پہلی جب انسان تقریر شروع کرتا ہے، ذاکری شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ پبلک کو فیس کیسے کرے گا۔ اب اس کے لیے کچھ ٹپس بتائی جاتی ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ 2 افراد کے بیچ میں دیکھیں، نہ اس کو دیکھیں نہ اس کو دیکھیں، ان کے بیچ میں دیکھیں جب آپ گفتگو کریں، تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جب آپ خطبہ پڑھیں تو آپ اپنی نگاہ نیچے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ خطبہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ پبلک کو دیکھیں، لیکن آنکھوں کا انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یوں کر کے مجلس پڑھوں، ایسے کر کے بیٹھے ہوئے پڑھتا رہوں، بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر ایسا لگے گا کہ میں کسی اور سے گفتگو کر رہا ہوں، اور سامع کو بھی مزہ نہیں آئے گا کہ جو ذاکر ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہماری طرف۔ جب یعنی انسان کی آنکھوں کا رابطہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے، تو دونوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو پبلک کو فیس کرنا جسے کہا جاتا ہے شجاعت ادبیہ، یعنی انسان کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ گھبرائے نہ، جتنا ہی بڑا مجمع کیوں نہ ہو، انسان گھبرائے نہ۔ اور اس کے لیے ایک بات اور کہی جاتی ہے جو بہرحال میں اپنے لیے تو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، آپ اگر سمجھتی ہیں تو اپنے لیے سمجھیں، کہ آپ جب بیٹھیں ممبر کے اوپر تو یہ سمجھیں کہ سب جاہل ہیں، صرف میں عالم ہوں۔ اب یہ سمجھیں کہ فقط میں عالم ہوں، مجھے بولنا آتا ہے خالی، باقی ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، صحیح۔ ایک تعبیر بھی استعمال کی جاتی ہے، گویا آپ گائے بھیڑ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھنا اور اس طریقے سے ایک کیفیت کو طاری کرنا بہرحال ایک مشکل کام بھی ہے اور صحیح بھی نہیں ہے، یعنی میں بالآخر اپنی نسبت تو یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے کہ آپ سامنے والے مجمع کو یہ سمجھیں گے یہ سب جاہل بیٹھے نعوذ باللہ، اور فقط جو ہے وہ میرے پاس علم ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو خطیب بننا ہے، اگر آپ کو ذاکر بننا ہے، تو آپ کو یہ شرم مٹانی پڑے گی اپنے اندر سے، لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ میں نے بتا دیا اور آپ نے سن لیا، اس سے نہیں آئے گا۔ میں نے ایسے بتا دیا، آپ نے ایسے سن لیا، اب میں آپ سے کہوں کہ آئیے تقریر کیجیے، کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر گھر میں بیٹھ کے پہلے آپ اپنے شیشے کے سامنے خود تقریر کریں، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آپ بیٹھ جائیے، اور اگر آپ کو مجلس پڑھنے جانا ہے تو آپ پہلے خود تقریر کریں، اپنے آپ کو خود دیکھیں۔ جب اپنے آپ کو خود دیکھیں گے تو آپ کو اشارے بھی سمجھ میں آئیں گے کہ آیا یہ اشارہ مناسب ہے یا اشارہ مناسب نہیں ہے۔ خطابت میں ایک کام
اشاروں کا ہوتا ہے، ہاتھوں کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تقریر کرتے ہیں بالکل ہاتھ باندھ کے، پوری تقریر میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر کوئی کباہت نہیں ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ کو اپنی تقریر میں جان ڈالنی ہے، تاثیر لانی ہے، تو آپ کو بالآخر اشارے کرنے پڑیں گے۔ ہاتھ کھولنا پڑے گا، ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ہاتھ نیچے کرنا پڑے گا، یہ اشارے تاثیر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اتنا اسے کہنا چاہیے کہ بہت ضروری عنصر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اس کے بغیر تو خطابت ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو عنصر ہے شجاعت ادبیہ، یعنی پبلک کو فیس کرنے کی صلاحیت، یہ جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی یہ بنیادی ترین چیز ہے جو ایک خطیب میں، ایک ذاکر میں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز آ جاتی ہے، اب اس کو میں کیسے بیان کروں، بہرحال عربی کا جملہ ہے یہ، حرارت العاطفہ۔ حرارت العاطفہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک مطلب کو آپ پہلے خود محسوس کرتے ہو۔ یعنی یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی مصائب پڑھنے میں۔ اگر مصائب پڑھنے میں خود آپ کے اوپر وہ مصیبت کی کیفیت طاری نہیں ہے، آپ اچھے مصائب نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پھر وہ ریڈنگ کر رہے ہوں گے، آپ صرف بیان کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ خود ایک مطلب آپ کے، یعنی مثال کے طور پر کچھ مصائب ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان خود رقت میں آ جاتا ہے، اگر آپ کے اوپر خود رقت طاری نہیں ہے تو آپ چاہے جتنے ہی اچھے مصائب کیوں نہ پڑھیں، آپ سامنے والے کو رقت میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اچھا یہ مصائب کی بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے فضائل میں بھی ایک مطلب آپ کو خود حل نہیں ہے، ایک مطلب خود آپ کو ہضم نہیں ہے، تو پھر جو آپ بیان کریں گے وہ آپ کے، جسے کہنا چاہیے کہ دل و جان سے نہیں نکلے گا وہ مطلب۔ اور ایک مقولہ ہے کہ بات جب دل سے نکلتی ہے تو دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر بات دل سے ہی نہ نکلے، فقط زبان ہو، لقلقہ زبانی ہو، تو پھر وہ تاثیر نہیں رکھتی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، بالکل ایسی ہے۔ تو یہ جو دل سے بات نکلنا، یعنی یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں حرارت عاطفہ، یہ تاثیر یہ خطیب کے اندر خود ہونی چاہیے، چاہے آپ فضائل پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ مصائب پڑھ رہے ہیں، دونوں میں۔ مصائب میں ذرا زیادہ میں نے مثال دی کیونکہ محسوس ہے، آپ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں اس کو۔ عاطفہ، عاطفہ کو کہتے ہیں یعنی آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جذبات وہ خود اس میں ایک حدت ہونی چاہیے، وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ آپ اس کیفیت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پھر وہ سامنے والے کے اوپر اثر کریں گے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو بہت سے معاشرتی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا ایک ذاکرہ ہے جو پردے پر گفتگو کر رہی ہیں، حجاب پر گفتگو ہو رہی ہے، حجاب ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اللہ نے عورت کو ایسے خلق کیا، فلاں کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ لیکن وہیں پر مثال کے طور پر وہ حجاب کو لے کر آ جاتی ہیں جناب سیدہ کے تذکرے میں، جناب بی بی زینب کے تذکرے میں، کہ کیسے بی بیوں نے حجاب کیا، چادریں چھن گئی تھیں لیکن بالوں سے حجاب کیا۔ کیسے وہ بی بی حجاب کر رہی تھی کہ جب دربار زیاد میں پہنچی تو ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ من ہذہ الجالسہ، یہ بیویوں کے پیچھے چھپے ہونے والی بیوی کون ہے؟ یعنی بیوی حجاب کر رہی تھی، تو کس قدر علی کی بیٹی کو خیال تھا حجاب کرنے کا۔ اب دیکھیں یہ گفتگو میں نے شروع کی اور فوراً سے آپ کیا ہو گئے؟ منفعل ہو گئے، یعنی ایک آپ کے اندر سے ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ چیز ہونا ضروری ہے، چاہے آپ فضائل بیان کریں، چاہے آپ کوئی بھی اخلاقی موضوع بیان کریں، چاہے آپ مصائب پڑھیں، تو یہ چیز جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کی ذاکری آپ کہہ لیجئے یا مجلس کہہ لیجئے، خیر یہ وہ لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا کہ کامیاب اور ناکامیاب، ہمارے نزدیک ہر مجلس کامیاب ہے۔ کوئی بھی مجلس ہو، کیسے بھی پڑھی جائے، اٹک اٹک کے پڑھی جائے، اگر اس میں دو آنسو نکل جائیں، نہ بھی نکلیں، تب بھی ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ مجلس۔ ہماری ڈکشنری میں یہ دو لفظ ہے ہی نہیں، مجلس ناکام اور مجلس کامیاب۔ جو مجلس بھی ہے وہ کامیاب ہے، سوائے اس کے کہ اگر اس مجلس میں ایسی گفتگو ہو جو آل محمد کے برخلاف ہو، جو شریعت محمد اور آل محمد کے برخلاف ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ناکام مجلس ہے، چاہے لوگوں کے نزدیک کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔
لوگ جو ہے وہ جونک در جونک اس مجلس میں کیوں نہ آ رہے ہوں، لیکن اگر اس مجلس میں خلاف شریعت کوئی بات ہو رہی ہے، خلاف محمد اور آل محمد کوئی بات ہو رہی ہے، تو وہ مجلس کیا ہے؟ ناکام. صلوات پڑھیں محمد والے. پانچویں چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ گفتگو کرنے میں کوئی عیب نہ ہو. عیب نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ مثلا اٹک اٹک کے گفتگو کرنا، ایک جملے کا بہت زیادہ تکرار کرنا، ایک لفظ کا بہت زیادہ تکرار کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں اور پورے جملے نہیں بول رہے ہیں، جملے کھا رہے ہیں بیچ میں سے، دیکھا آپ نے کچھ لوگوں کو گفتگو کرتے ہیں جملہ کھا جاتے ہیں، ہے بولنا بھول جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں نہیں بولتے ہیں، مثال کے طور پر جملہ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں، جملے آپ کے کمپلیٹ نہیں ہیں، یا آپ صحیح تلفظ نہیں کر رہے ہیں کسی لفظ کا، تو یہ سامع کی سماعت پر گنا گزرتا ہے. اور پھر سامع یہ سوچنے میں بیٹھ جاتا ہے کہ ان کو تو اردو نہیں آتی ہے، وہ چھوڑ دے گا آپ جو بھی مطلب بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے مطلب کو چھوڑ دے گا، اور اس کا دماغ یہ چلے جائے گا کہ کیونکہ آپ کو صحیح بولنا نہیں آتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول خدا کی آغوش میں ہیں، اور دیکھا کہ ایک درخت ہے جس درخت کی پہلے جڑیں اکھڑ گئیں، پھر اس کی ٹہنیاں اکھڑ گئیں، پھر اس کے پتے اکھڑ گئے. اب آپ نے نوٹ کیا، ایک درخت نے پورا معاملہ خراب کر دیا. وہ پورا مائنڈ آپ کا چھوڑ دیا آپ نے، وہ جو خواب میں سنا رہا تھا آپ کو. کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ چلا گیا مولانا نے یہ درخت صحیح نہیں پڑھا ہے. تو یہ آپ کے تلفظ صحیح ہونا چاہیے، درست ہے. اس تلفظ کو باقاعدہ چیک کروائیے. آج کل تو ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے اردو بھی ایسی ہو گئی ہے، اس میں آدھی انگلش ہے، اور اردو کے تلفظ صحیح ہونے چاہیے. تو آپ کی جو گفتگو ہے اس میں جو کلام کے عیوب ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. جی کوشش کرے کہ اگر صحیح کر سکتا ہے جتنا ہو سکے. بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ یعنی ان کے ایکسنٹ سے، ان کے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہل زبان نہیں ہے. صحیح، کچھ خطیب ہیں ہمارے ابھی بھی ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہل زبان نہیں ہے. لیکن اہل زبان نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور آپ ایک حرف کو، ایک لفظ کو غلط تلفظ کرنا یہ الگ چیز ہے. لہجہ ایک الگ چیز ہے. اگر لہجہ اچھا ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ لوگ کہیں گے مثال کے طور پر لکھنؤ کے کوئی نواب آئیں جو گفتگو کر رہے ہیں، صحیح نا. لہجہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر لہجہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم جو آپ تلفظ کر رہے ہیں، جو بھی حرف آپ کہہ رہے ہیں وہ اس زمان کے مطابق ہو، صحیح درست تلفظ آپ کریں. چھٹی چیز، اور تقریباً یہ آخری ہے، میرے خیال سے وقت بھی ختم ہو گیا. چھٹی چیز یہ ہے کہ خطیب کو حاضر دماغ ہونا چاہیے. خطیب کو کیا ہونا چاہیے؟ حاضر دماغ. یعنی بیچ مجلس میں کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنے مجمع کو اکٹھا کر کے لے آئے. جیسے آپ نے دیکھا بکریوں کو چرانے والا کیا ہوتا ہے، اگر بکریاں ادھر ادھر جاتی ہیں تو اس میں صلاحیت ہوتی ہے دوبارہ سے سب کو جمع کر کے لے کر آ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بالخصوص نئے پڑھنے والے ہیں، یا جنہوں نے ابھی مجلس پڑھنا شروع کی ہے، یا گھروں کی جو مجلس ہوتی ہے مثال کے طور پر بالخصوص خواتین کی، ایک بچہ یہاں سے اٹھا، دوسرا بچہ یہاں سے اٹھا، تیسرے بچے نے وہاں سے رونا شروع کر دیا، چوتھے بچے نے ٹافی مانگنا شروع کر دیا. اب یہ ساری آوازیں چل رہی ہیں اور مجلس بھی چل رہی ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بچے کو چپ کراؤ، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو لے جاؤ مجلس سے، بچہ تو بیٹھے گا. اس وقت آپ کی حاضر دماغی کام آتی ہے کہ میں کیسے اس سچویشن کو تبدیل کروں، کیسے میں اس کو لے کر آؤں دوبارہ اس طرف. یا مثال کے طور پر آپ نے مجلس شروع کی، پہلا ایک بندہ یہاں سے اٹھا، اس نے جانا شروع کیا،
پھر وہاں سے پیچھے والا بندہ اٹھا، پھر اس نے وہاں سے جانا شروع کیا. یا مثال کے کلاس میں ابھی ہم کلاس لے رہے ہیں، یہاں سے ایک بندہ اٹھے وہ واش روم کے لیے جائے، پھر دوسرا بندہ اٹھے بولے پانی پینے جانا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے منتشر ہو جاتا ہے. پڑھنے والا بھی منتشر ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا مائک خراب ہوا، فلاں ہوا، دروازہ کھلا، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوئی ڈسٹربنس ہوئی، آپ بھی منتشر ہوئی، آپ کے دماغ بھی منتشر ہوا، میرا بھی منتشر ہوا. لیکن خطیب، اچھا خطیب وہ ہوتا ہے جو اس صورتحال کو کنٹرول کرے، کیسے دوبارہ مجمع کو لے کر آئے دوبارہ اسی مطالب کے اوپر جو مطالب وہ بیان کر رہا تھا. اس کو کہا جاتا ہے حاضر دماغی. حاضر دماغی. یا مثال کے طور پر لائیو مجلس چل رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور لائیو جا رہی ہے، اور کوئی مثال کے طور پر بندہ اٹھا ہو فلاں پہ لعنت ہو، فلاں پہ لعنت ہو، فلاں پہ لعنت. اب لائیو جا رہی ہے مجلس، اب اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ فلاں نے لعنت دی، مثال کے طور پر فلاں پہ لعنت. خطیب نے کہا ہاں ہم ہمارے ساتھ پہ لعنت کرتے ہیں. صحیح. اور اس نے کسی اور کے کہا تھا، آپ نے فوراً سے اس کو کیا کیا؟ ڈائیورٹ کیا اس کو. یہ حاضر دماغی چاہیے اس کے لیے. آپ کا جو دماغ ہے وہ اتنا کام کر رہا ہو کہ اس سچویشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. خیر خواتین میں شاید اتنا مسئلہ نہ پیش آتا ہو، لیکن بہرحال مردوں کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں مسائل اکثر پیش آ جاتے ہیں. یا مثال کے طور پر کوئی بندہ کھڑا ہو گیا، آپ نے ایک چیز پڑھی، وہ مجلس میں ہی کھڑا ہو گیا فوراً سے، اس نے کہا مجھے آپ سے سوال کرنا ہے مجلس میں ہی. تو اب دو ریئیکشن ہو سکتے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، مجلس ہو رہی ہے ابھی، بیٹھ جاؤ. ایک ریئیکشن یہ. ایک ریئیکشن یہ کہ مجھے بہت پسند آیا کہ آپ نے سوال کیا اور میں آپ کے سوال کا یقیناً جواب دوں گا، لیکن کیونکہ ابھی میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ. ایک ریئیکشن یہ. اب بتائیے کہ سامع پر، سامعین کے اوپر کون سا ریئیکشن زیادہ اثر کرے گا؟ سیکنڈ والا. یہ چیز کیا ہوتی ہیں، ایک مرتبہ انسان جذبات میں آ جاتا ہے، یار مجلس خراب کر دی اس نے میری، ایک دم سے کیسے اس نے اٹھ کے سوال کر لیا مثلا. یا مجلس کے بعد بھی فوراً آپ نے دیکھا بسا اوقات سلام پھرتا ہے اور فوراً سے آ جاتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا، یہ کہاں سے پڑھ دیا آپ نے. تو اس میں بجائے اس کے کہ فوراً سے آپ کوئی ایک شدید ریئیکشن دیں اس کو، آپ اس کو کیا کریں، حلم. علم جب تک حلم کے ساتھ نہیں ملتا اس وقت تک زینت نہیں بنتی. حلم کیا ہے؟ برداشت کرنا، جاہلوں کی یا جہالت کو برداشت کرنا، جو ہمارے ائمہ کی خصوصیت تھی خاص، جہالت کو برداشت کرنا. علم کو حلم کے ساتھ ملنا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی دو چیزیں اتنے اچھے انداز میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں جتنا علم حلم کے ساتھ ملتا ہے. تو علم جب تک حلم کے ساتھ نہیں ملے گا اس وقت تک اس کو خوبصورتی نہیں ملے گی. باقی بھی اور کچھ چیزیں تھیں، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.